الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اے لوگوں، اپنے اس رب کی بندگی اختیار کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ اپنے اس رب کی بندگی اختیار کرو۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ بندگی کا ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا معاملہ، ہمارا تعلق کچھ اور نہیں ہونا چاہیے بلکہ بندگی کا ہونا چاہیے۔ جیسے ایک آقا کا ایک بندہ ہوتا ہے، ایک غلام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق بالکل اسی طرح ہو جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تو ہمیں پیدا کرنے کا مقصد بھی بندگی ہی تھا کہ یہ میرے بندے میرے بندگی کریں گے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جنوں کو اور انسانوں کو ہم نے صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا کہ یہ بندگی کریں۔ اسی لیے کہا گیا زندگی برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی بندگی کے لیے ہے، اگر بندگی نہ ہو تو یہ زندگی سراسر شرمندگی ہے اور گندگی ہے۔ اس لیے جس میں بندگی ہے وہ تو بندہ ہے، اور جس میں بندگی نہیں وہ گندا ہے اور خطاؤں کا پلندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے جو سب سے بلند مقام پسند کیا، بلند مرتبہ پسند کیا، وہ عبدیت یعنی بندگی ہے۔ سب سے بلند مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندوں کے لیے بندگی ہے، اس سے بڑا کوئی مقام نہیں۔ جو انسان بندہ بن گیا، بندگی اختیار کر لی، وہ سب سے اللہ تعالیٰ کا زیادہ مقرب۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو نبوت عطا کی، لیکن قرآن مجید میں جب ان انبیاء کا تذکرہ کیا تو یہ نہیں فرمایا کہ میرا فلاں نبی فلاں نبی، ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا، میرے ان بندوں کو یاد کرو، ابراہیم، اسحاق، یعقوب۔ پھر فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، میرے بندے ایوب کو یاد کرو، نعم العبد، کیسا ہی اچھا بندہ تھا۔ پھر اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا بیان فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، میرے بندے داؤد کو یاد کرو۔ اور پھر آخر میں جب نبی علیہ السلام کا تذکرہ آیا، معراج کا ذکر کیا تو ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی،
پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو معراج کروائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی جو لفظ استعمال کیا وہ بندے کا استعمال کیا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی طرف وحی نازل کی۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جس نے قرآن مجید کو اپنے بندے پر نازل کیا۔ تو معلوم ہوا انبیاء کی نبوت بعد میں ہے، بندگی پہلے ہے، صدیقین کا صدق بعد میں ہے، بندگی پہلے ہے، شہداء کی شہادت بعد میں ہے، بندگی پہلے ہے، اولیاء کی ولایت بعد میں ہے، بندگی پہلے ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ ایک آقا ہو، اس کے کئی غلام ہوں، کسی کو اٹھا کر وزیر بنا لے، کسی کو اٹھا کر مشیر بنا لے، کسی کو کیا بنا لے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ غلام اپنی غلامی کو بھول جائے، اپنی اس جو ہے حقیقت اور اہمیت کو بھول جائے اور اپنے آپ کو ان عہدوں کے مستی میں مست ہو کر نافرمانیاں کرنا شروع کر دے۔ تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ جس کو چاہے نبی بنا دیں، جس کو چاہے ولی بنا دیں، جس کو چاہے صدیق بنا دیں، کسی کو صدر بنا دیں، وزیر بنا دیں، مشیر بنا دیں، لیکن ہم ہیں اللہ تعالیٰ کے بندے۔ بندے کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ کسی بھی حال میں بندگی کو بھول جائے۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، اللہ کے بندے بن جاؤ۔ بندہ بندہ ہے اور رب رب ہے، بندہ بندہ ہے اور رب رب ہے۔ بندے کو عبدیت بندگی سجتی ہے اور رب کو ربوبیت سجتی ہے۔ بندے میں اعلیٰ درجے کی، انتہا درجے کی عاجزی ہونی چاہیے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے اندر اور رب کے اندر بے مثل اور بے مثال تکبر ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا الکبریاء ردائی، یہ تکبر میری چادر ہے، جس نے میری اس چادر کو لینے کی کوشش کی میں اس کو نیست و نابود کر دوں۔ بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر عاجزی پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے کو فرش سے اٹھا کے عرش پہ پہنچا دے یا کسی بندے کو عرش سے اٹھا کے زمین پہ پہنچا دے تو بندے کو پھر بھی چوں چرا کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ بندہ تو بندہ ہی ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندگی والا ہی تعلق رکھیں۔ اب بندگی کیا ہے؟ بندگی یہ ہے کہ کسی کی محبت میں اپنا آپ اسے دے دینا، کسی کی محبت میں اپنا آپ اسے دے دینا، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا، اس کا تابع فرمان بن جانا اور اس کے سامنے جھک جانا، یہ بندگی کہلاتا ہے۔ تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرو تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے ایک ایک حکم کو ایسے پورا کرو جیسے غلام آقا کے حکم کو پورا کرتے، بندے بن جاؤ۔ جیسے کوئی کہتا ہے نا میں فلاں کا غلام ہوں، کسی سے محبت ہو جاتی ہے، پھر وہ محبت شدت پکڑ جاتی ہے، کہتا میں فلاں کا غلام ہوں، مطلب یہ ہے کہ میں اسی کا ہوں، جیسے وہ کہے گا میں ویسے ہی کروں۔ تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ہمارا رب جیسے ہمیں حکم فرمائے گا ہم ویسے ہی کریں۔ ہم ایک لمحہ زندگی کا، ہم ایک سانس اپنے رب کی مرضی کے بغیر نہیں گزاریں گے، اپنے رب کی چاہت اور منشا کے مطابق گزاریں گے۔ یہ ہے بندگی۔ یہ بندگی اگر صحیح معنوں میں ہمیں حاصل ہو جائے پھر تو ہے ہماری زندگی، ورنہ سراسر ہے شرمندگی۔ اب باپ کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے، لیکن باپ بیٹے کے سامنے جھکتا نہیں ہے، تو محبت کا ہونا بھی لازمی اور جھکاؤ کا ہونا بھی لازمی، تو یہ بندگی نہیں کہلاتی۔
بیٹے کو باپ سے محبت ہوتی ہے، لیکن بیٹا باپ کے سامنے جھکتا بھی ہے، تابع فرمان بھی ہوتا ہے، تو اس کو کسی معنی میں بندگی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ بندگی باپ کی ہے، بلکہ یہ بندگی اللہ تعالیٰ کی ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ والد کا فرما بردار اس وقت تک ہے جب تک والد کا حکم اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ جب اللہ کے حکم کے خلاف والد حکم دے گا تو لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے کسی مخلوق کی اطاعت کرنا جائز نہیں۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر والدین شرک پر مجبور کریں تو پھر والدین کی اطاعت جائز نہیں ہوتی۔ تو استاد کی اطاعت کرنا، والدین کی اطاعت کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی بندگی میں شامل ہے، گویا یہ اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی ہو رہی ہے۔ تو یہ بندگی کئی چیزوں کی ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ مال پیسے کی بندگی ہوتی ہے، بعض مرتبہ اپنی معشوقاؤں محبوباؤں کی بندگی ہوتی ہے، لیلاؤں کی بندگی ہوتی ہے، اور بعض مرتبہ جو ہے نفس کی بندگی ہوتی ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا نہیں جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا، نفس کی پیروی کرتا ہے، نفس کی بندگی کرتا ہے۔ حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ہلاک ہو گیا دینار کا بندہ اور درہم کا بندہ، مال پیسے کا بندہ، مال ملتا ہے خوش ہوتا ہے، مال میں کمی آتی ہے تو ناراض ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھی بھول جاتا ہے۔ تو اس لیے کوئی تو ہوتا ہے درہم کا بندہ، کوئی دینار کا بندہ، کوئی ڈالر کا بندہ، کوئی ریال کا بندہ، کوئی لیلا کا بندہ، اور کوئی مولا کا بندہ۔ تو حکم یہ ہے کہ اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، نہ تم درہم کی بندگی کرو، نہ دینار کی بندگی کرو، نہ ڈالر کی بندگی کرو، نہ ریال کی بندگی کرو، نہ لیلا کی بندگی کرو، بلکہ ہر حال میں اپنے مولا کی بندگی کرو۔ مرضی مولا از ہمہ اولا، ہمارے رب کی مرضی سب سے پہلے، ہمارے اللہ کی مرضی سب سے پہلے ہے، اپنے آپ کو رب کی مرضی سے مٹا دو، یہ ہے بندگی۔ لیکن افسوس، بت کے بندے تو ہیں بہت مگر خدا کا کوئی ایک، بت کے بندے تو ہیں بہت مگر خدا کا کوئی ایک، لاکھوں میں نہ ملے گا کروڑوں میں دیکھ۔ تو صحیح معنوں میں جسے خدا کی بندگی حاصل ہو جائے وہ لاکھوں اور کروڑوں میں کوئی ایک ملتا ہے۔ اب یہ بندگی کیسے آتی ہے؟ یکدم بندگی نہیں آتی کہ انسان بندگی کا حکم سن کے فوراً ہی بندگی میں شامل ہو جائے۔ اس کے لیے کئی مراحل ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ علاقہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنا، رابطہ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا ذکر فکر کے ذریعے، عبادات اعمال کے ذریعے تعلق ہوتا ہے، رابطہ ہوتا ہے، مشائخ کے ذریعے، اللہ والوں کے ذریعے۔ یہ تعلق پھر بڑھتا ہے تو پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ سبابہ، بندہ اللہ تعالیٰ کا گرویدہ ہو جاتا ہے، دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آ جاتی ہے اور گرویدہ ہو جاتا ہے۔ پھر جب یہ محبت اور شدید ہو جاتی ہے تو پھر غرام بندہ اللہ تعالیٰ کے اوپر فرحتہ ہوتا ہے، اپنا آپ دینے کو چاہتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیفیت آتی ہے عشق کی، کہ انسان اللہ تعالیٰ کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ پھر دیوانہ ہونے کے بعد انسان کو صحیح معنوں میں عبد اللہ، تیم اللہ، اللہ تعالیٰ کی بندگی نصیب ہوتی ہے۔ اور جس کا تعلق ہی نہ جڑا ہو، تعلق جڑنے کے بعد گرویدہ ہونے کی کیفیت نہ آئی ہو، فریفتہ ہونے کی کیفیت نہ آئی ہو، تو اسے کیسے بندگی حاصل ہوگی؟ تو اس لیے اس کی ترتیب ہے، انسان اللہ والوں سے جڑتا ہے، رابطہ ہوتا ہے، ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر لو۔ انسان جب اللہ والوں سے تعلق اور رابطہ جوڑ لیتا ہے تو انسان کو اللہ تعالیٰ سے بھی رابطہ اور تعلق حاصل ہو جاتا ہے، یہ کیفیت بڑھتی ہے، انسان گرویدہ ہوتا ہے، فریفتہ ہوتا ہے،
عشق حاصل ہوتا ہے اور عشق کے بعد انسان صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کا بندہ بن جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میرے بندو، تم میرے بندے ہو، تمہیں چاہیے کہ میرے ساتھ بندگی کا تعلق رکھو۔ اس لیے دوستو، اللہ تعالیٰ کی بندگی کی لذت ایسی لذت ہے کہ دنیا کی کوئی لذت اس کے مقابلے کی نہیں ہے۔ اگر یہ سکھانے کی چیز ہوتی تو یہ عاجز آپ لوگوں کو سکھا دیتا، سمجھانے کی چیز ہوتی تو سمجھا دیتا، لیکن بندگی کی لذت وہ چیز ہے کہ جسے نہ انسان زبان سے بیان کر سکتا ہے، نہ انسان تحریر سے بیان کر سکتا ہے۔ بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ بندگی کی لذت ایسی ہے کہ دنیا کی کوئی لذت اس سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کر لیں، اسی میں مزہ ہے، اسی میں ہماری دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی بندگی حاصل ہو جاتی ہے تو پھر انسان کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، بولنا، انسان کا کردار، گفتار، شخصیت انسان کی بدل جاتی ہے۔ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اللہ کے لیے کرتا ہے، کسی سے بغض رکھتا ہے تو وہ اللہ کے لیے رکھتا ہے، اگر کسی کو دیتا ہے تو اللہ کے لیے دیتا ہے، اگر کسی کو دینے سے رکتا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے رکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس میں یہ 4 خصلتیں آ جاتی ہیں اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ تو گویا جس بندے میں بندگی آ جاتی ہے اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے دل کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ کوئی بھی کام کرتا ہے محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اور اس کا ضمیر اندر سے پکار رہا ہوتا ہے۔ قرآن مجید سنیے، قرآن عظیم الشان ارشاد فرمایا، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، للہ رب العالمین، للہ رب العالمین۔ اندر سے ضمیر یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، میرا صدقے زکات سب کچھ تیرے لیے ہی ہے۔ سب کچھ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے۔ اور جب انسان کو یہ بندگی کی دولت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر انسان کے اندر سے کیوں ختم ہو جاتا ہے، کیوں کا سوال انسان کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم سامنے آتا ہے تو انسان یہ نہیں پوچھتا کہ ایسا کیوں ہے، یہ فرض ہے یا واجب ہے یا مستحب ہے، بلکہ جب اسے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے تو کہتا ہے سمعنا و اطعنا، اللہ میں نے سن لیا اور میں نے مان لیا، اللہ میں نے سن لیا اور میں نے مان لیا۔ پھر بندہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اوپر اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے۔ تو اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اپنے اس رب کی بندگی اختیار کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ اور پھر جس بندے کو بندگی حاصل ہو جاتی ہے تو ارشاد فرمایا، قل لعبادی الذین یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم، میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ نماز قائم کریں۔ جب بندگی حاصل ہو جاتی ہے، نمازوں میں سستی نہیں ہوتی، نمازوں میں غفلت نہیں ہوتی، نمازوں میں کوتاہی نہیں ہوتی، بلکہ انسان 5 وقت کی نماز کا پورا پورا اہتمام کرتا ہے۔ اور اگلی صفت ارشاد فرمایا، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور بندہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے بندے کا دل نہیں کم ہوتا، بخل نہیں ہوتا، اور یہ خطرہ نہیں ہوتا کہ میرا مال کم ہو جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس خرچ کرنے کے بدلے 10 دنیا میں عطا کریں گے اور 70 آخرت میں عطا کریں گے۔ پھر اس کے بعد جس سے بندگی حاصل ہو جاتی ہے، قل لعبادی یقول التی ہی احسن،
وہ ہمیشہ اچھی ہی بات کرتا ہے، بری باتوں سے رک جاتا ہے، پہلے تولتا ہے پھر بولتا ہے، ہمیشہ ایسی بات کرتا ہے جس میں خیر ہوتی ہے، بری باتوں سے، لاجانی باتوں سے اور فضول باتوں سے وہ بندہ بچ جاتا ہے اور اسے اجتناب حاصل ہو جاتا ہے۔ پھر جس بندے کو اللہ تعالیٰ کی بندگی حاصل ہو جاتی ہے، ارشاد فرمایا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوتا ہے وہ اکڑ کی چال، تکبر کی چال، متکبرانہ چال نہیں چلتا، بلکہ جھک کر چلتا ہے، اس کے اندر عاجزی ہوتی ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کہیں جاہل لوگوں کے ساتھ، ناواقف لوگوں کے ساتھ اس کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے تو وہاں سلامتی کی بات کہتا ہے، خیر کی بات کہتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی حاصل ہو جاتی ہے ان کی رات سجدے اور قیام میں گزرتی ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی حاصل ہو جاتی ہے ان کی رات سجدے اور قیام میں گزرتی ہے۔ رات کا آخری پہر ہوتا ہے، بستر انہیں اچھال دیتا ہے، انہیں نیند نہیں آتی، وہ اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں، اپنے رب کے سامنے پیشانی رکھتے ہیں، جھکتے ہیں، قیام میں کھڑے ہوتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما وقلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ رات ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے۔ شیخ سعدی رحم اللہ فرماتے ہیں ایک قافلے کے ساتھ میں سفر کر رہا تھا تو ایک جگہ جنگل میں جا کر قافلے نے پڑاؤ ڈالا، رات کا آخری پہر تھا، سب تھکے ہوئے تھے، آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ ایک نوجوان تھا جس کے سینے میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی چنگاری تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا سمندر تھا، وہ جوش مار رہا تھا۔ تو وہ نوجوان فوراً اٹھا، اس نے اللہ اللہ کا نعرہ لگایا اور بیابان اور صحرا کی طرف چل پڑا، مطلب قافلے والوں سے دور ہو گیا، الگ تھلگ ہو گیا، چل پڑا اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گیا، نوافل پڑھتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، ذکر اذکار کرتا رہا۔ صبح تک اس نے ایک لمحہ کے لیے بھی آرام نہیں کیا، نیند نہیں کی۔ صبح کو جب شیخ سعدی نے ان کے ساتھ ملاقات کی تو پوچھنے لگے کہ ساری رات آپ سفر بھی کرتے رہے، تھکے ہوئے تھے، سب نے آرام کیا مگر آپ نے آرام نہیں کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے آگے سے بڑا ہی عجیب جواب دیا، کہنے لگا گفتم ان شرط آدمی نے کہ مرغ تسبیح ہوا ومن خاموش۔ کہنے لگا میں نے دیکھا کہ یہ جو ہے پرندے بھی اس وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں، مینڈک بھی کر رہے ہیں اور جو ہے درخت بھی کر رہے ہیں، ہر چیز اس وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ گفتم ان شرط آدمی نے، میرے دل نے کہا کہ یہ کوئی انسانیت نہیں ہے، یہ کوئی آدمیت نہیں ہے، یہ بندگی نہیں ہے کہ پرندے تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں اور ہم رات کو سوئے رہیں، غفلت کی نیند سوئے رہیں۔ تو ہاں، جب اللہ تعالیٰ کی بندگی نصیب ہو جاتی ہے تو رات کے آخری پہر میں انسان اٹھ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے حمد و ثنا کرتا ہے، راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے، لیکن اس ذکر کو سنتا وہی ہے، دیکھتا وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے من کی آنکھیں دی ہوتی ہیں، من کے کان دیے ہوتے ہیں، وہی اس کو سنتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات والارض، کیا تم دیکھتے نہیں ہو ہر چیز اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے، لیکن سمجھ اسی کو آتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ من کی آنکھیں عطا کر دیں، من کی روشنی عطا کر دیں، من کے کان عطا کر دیں، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ واقعی بذکر شہر سے دینی در خروش اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہیں، ان کے ذکر میں جس چیز کو تو دیکھے گا
وہی جوش و خروش میں ہے، ولے دانت ایمانہ کے گوشت اس، لیکن اس چیز کو وہی جانتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کان عطا کیے ہیں۔ خواجہ عبد المالک صدیقی رحم اللہ فکر میں ایسی کیفیت ہو گئی، اپنے شیخ کے پاس آئے، فرمانے لگے حضرت میں کیا کروں، میں تو ڈھیلے کے ساتھ استنجا بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمانے لگے حضرت ایسا ہوا کہ میں جب ڈھیلا اٹھاتا ہوں حاجت کے لیے جاتا ہوں تو اس ڈھیلے سے مجھے اللہ اللہ ہوتا محسوس ہوتا ہے، جب اللہ اللہ ہوتا محسوس ہوتا ہے تو میں اس سے استنجا نہیں کر سکتا، میں اس ڈھیلے کو چھوڑ دیتا ہوں۔ حضرت نے سلبی توجہات دی، فرمایا جاؤ جاؤ کر لیا کرو، کوئی بات نہیں ہے۔ دوبارہ پھر آئے، ڈھیلا اٹھایا تو پھر اس میں سے اللہ اللہ کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ جب انسان کے من کے کان ہوں، من کی آنکھیں ہوں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ واقعی ہر چیز بذکرش ہر دینی در خروشس، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں جس چیز کو بھی دیکھو گے وہی جوش و خروش میں ہے، ولے دانت ایمانہ کے گوشت، لیکن اس چیز کو وہی جانتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کان دیے ہوں۔ کئی مشائخ نے یہ بتایا، اپنے کشف سے بتایا کہ یہ جو ہمارا ہاتھ ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس سے واضح طور پہ اللہ محسوس ہوتا ہے، واضح طور پہ اللہ محسوس ہوتا ہے، لیکن اسی کو نظر آتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے من کی روشنی دی، اسی کو نظر آتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے من کے کان دیے ہوں، من کی آنکھ دی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دل کی آنکھیں عطا کر دے کہ ہر چیز ہمیں ذکر کرتی ہوئی محسوس ہو۔ معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، جب دل ذاکر ہوتا ہے تو ہر چیز ذکر کرتی ہوئی نظر آتی ہے، جب دل غافل ہوتا ہے تو اپنا شیخ بھی غافل نظر آتا ہے۔ جب دل جو ہے غافل ہوتا ہے، ذکر فکر کی کیفیت نہیں ہوتی تو انسان سمجھتا ہے میرا شیخ بھی ایسے ہی بیٹھا رہتا ہے، وہ بھی ذکر فکر نہیں کرتا، اپنا شیخ بھی غافل نظر آتا ہے۔ ہاں، من کی آنکھ کو کھولیے، وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں جو اس دل میں ہیں۔ بصارت اندھی نہیں ہوتی، بصیرت اندھی ہو جاتی ہے۔ یہ بصیرت جب مٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، انسان کے اندر سے حق اور باطل کا فرق بھی ختم ہو جاتا ہے اور انسان کو یہ نشانیاں اور یہ علامات بھی نظر نہیں آتی۔ اس لیے خلاصہ یہ ہے، اعبدوا الناس یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، ارے لوگوں اس رب کی بندگی اختیار کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ بس یوں سمجھو کہ آج سے ہم نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا ہے۔ آج ہم اس مجلس میں یہ وعدہ کریں، عزم کریں کہ آج سے ہم نے اپنے گلے میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا پٹا ڈال لینا ہے اور ہم نے ہر کام وہی کرنا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف اب ہم نے کوئی قدم نہیں اٹھانا۔ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اس دنیا میں ہم آئے، زندگی ملی، بندگی نہ کی تو پھر کیا ہوا؟ پھر تو سراسر شرمندگی ہی ہے، پھر اس زندگی کا ہمیں کیا فائدہ؟ ہم روزانہ نماز کے اندر کئی مرتبہ یہ وعدہ کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تیری ہی بندگی کریں گے، تجھ ہی سے مدد مانگیں گے۔ لیکن افسوس، گفتار کے غازی تو ہیں مگر کردار کے غازی نہیں ہیں۔ زبان سے تو یہ کہتے ہیں لیکن بندگی کی حقیقت اب تک ہمیں حاصل نہیں ہوئی، بندگی کی ہمیں روح حاصل نہیں ہوئی، صحیح معنوں میں ہم بندگی کے دائرے میں داخل نہیں ہوئے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں، اپنے اندر اس چیز کی فکر پیدا کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بندگی نصیب ہو جائے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ تصوف و سلوک کا خلاصہ کیا ہے، احسان کیا ہے، تو آئیے پھر جو ہے نبی علیہ السلام کی زبان سے جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں نبی علیہ السلام کی خدمت میں، پوچھتے ہیں مل احسان، احسان کیا ہے، تصوف و سلوک کیا ہے؟ ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے، تصوف و سلوک یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی بندگی اس طرح کرو کہ گویا اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں، گویا اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ استحضار آ جانا، یہ کیفیت حاصل ہو جانا احسان کہلاتا ہے۔
یہی تصوف و سلوک کا خلاصہ ہے کہ بندے کو بندگی نصیب ہو جائے۔ اور درجات سب کچھ پیچھے ہیں، کوئی کتب ہو، کوئی ابدال ہو، کوئی کچھ ہو، نبی ہو، ولی ہو، صدیق ہو، وہ سب کچھ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن سب سے بلند مقام اور مرتبہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پسند کیا ہے وہ بندگی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کے بندے بن جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم، اے میرے بندے، اے آدمی، اے آدم کی اولاد، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، یعنی میری بندگی اختیار کرو۔ اگر تم میری بندگی اختیار کرو گے تو میں تمہارے دل کو سکون سے بھر دوں گا، میں تمہارے سینے کو سکون سے اور غنا سے بھر دوں گا، اور تمہارے فقر کو، تمہاری تنگ دستی کو ختم کر دوں گا، اسے روک دوں گا۔ اور اگر تم میری بندگی اختیار نہیں کرو گے، میری عبادت نہیں کرو گے، تو میں تمہارے دل کو پریشانیوں سے، مصروفیات سے، مشغولیات سے اور طرح طرح کے خیالات سے بھر دوں گا، اور تمہارے فقر کو بھی نہیں روکوں گا۔ تم ہمیشہ ہمیشہ تنگ دستی میں مبتلا رہو گے۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم میری بندگی میں آ جاؤ، میری بندگی اختیار کر لو۔ حدیث شریف میں آتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، 3 بندوں کو لایا جائے گا، ایک جو ہے غنی ہوگا، مالدار ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے جو ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں نہیں کی، اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کیوں نہیں کی؟ کہے گا جی میرا مال بہت زیادہ تھا، میں مالدار تھا، مال کی مصروفیت نے مجھے بندگی سے روک رکھا تھا۔ تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو سامنے پیش کیا جائے گا، جنہوں انس اور دنیا کی تمام مخلوقات کی بادشاہی حاصل کی۔ پوچھا جائے گا کہ اس کے پاس زیادہ مال تھا یا تیرے پاس زیادہ مال تھا، اس کی زیادہ مصروفیات تھی یا تیرے پاس زیادہ مصروفیات اور مشغولیات تھی؟ وہ آگے سے جواب دے گا کہ نہیں، ان سے زیادہ تو میں مالدار نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، جب یہ زیادہ مالدار تھا، اس کے مال نے تو اس کو عبادت سے نہیں روکا، اس کے مال نے تو اس کو بندگی سے نہیں روکا، اس کے مال نے تو اس کو رب کے قریب ہونے سے نہیں روکا۔ تم کیسے کہتے ہو کہ مجھے مال نے رب کے قریب ہونے سے روکا ہے، بندگی سے روکا ہے؟ چنانچہ وہ بندہ خاموش ہو جائے گا، اس سے کوئی جواب نہیں بنے گا۔ پھر اس کے بعد ایک دوسرا بندہ ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کیوں نہیں کی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں نہیں کی؟ وہ کہے گا جی میں تو مریض تھا، میں تو بیمار تھا، جس کی وجہ سے میں صحیح معنوں میں بندگی نہیں کر سکا۔ اللہ تعالیٰ سیدنا ایوب علیہ السلام کو سامنے پیش فرمائیں گے اور پوچھیں گے، بتاؤ یہ ایوب دنیا میں زیادہ بیمار رہا تھا یا تم زیادہ بیمار رہے تھے؟ وہ کہے گا نہیں، یہ زیادہ بیمار تھے، میں ان سے زیادہ بیمار تو نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، اس کی بیماری نے تو اس کو بندگی سے نہیں روکا، عبادت سے نہیں روکا، تو پھر آپ کی بیماری نے آپ کو پھر اس سے کیوں روکا؟ پھر اس کے بعد ایک اور بندہ آئے گا، اس سے پوچھا جائے گا آپ نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کیوں نہ کی؟ وہ کہے گا جی میں تو نوکر تھا، میں تو خادم تھا، میں تو غلام تھا، میں تو ملازم تھا، دوسروں کے ماتحت تھا، اس لیے میرے پاس وقت نہیں تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا، اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرتا۔ اللہ تعالیٰ سیدنا یوسف علیہ السلام کو پیش کریں گے، بتاؤ اس نے زیادہ ماتحتی گزاری ہے، اس نے زیادہ غلامی گزاری ہے یا آپ نے زیادہ غلامی گزاری ہے؟ وہ بندہ کہے گا انہوں نے زیادہ غلامی گزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، ان کی غلامی نے تو ان کو اللہ تعالیٰ کی غلامی سے نہیں روکا، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے نہیں روکا۔ آپ کیسے کہتے ہو کہ میں دوسروں کا ماتحت تھا، اس وجہ سے میں بندگی نہ کر سکا؟ اس لیے ہمیں چاہیے، آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، موقع دیا ہے، مقصد زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ جس نے اس مقصد کو حاصل کر لیا وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہے، اور جس نے اس مقصد کو حاصل نہ کیا وہ دونوں جہانوں میں ناکام ہے۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا آخرت میں وہ ناکام ہے، نامراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے۔ اب یقین کیا ہے؟ یقین کا ایک معنی تو موت ہے، مطلب یہ ہے کہ تم لوگ موت تک اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرو، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ تمہیں حق الیقین حاصل ہو جائے۔ یقین کے 3 درجے ہیں، ایک علم الیقین، ایک عین الیقین
اور ایک حق الیقین، اس کی مثال ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے کوئی چائے لائے اور اس میں سے گرم گرم جو ہے اس کی اڑ رہی ہو، دھواں اڑ رہا ہو، آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ جو ہے گرم چائے ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے اس کی جو دھواں اڑ رہا ہے اس کے اوپر دلالت کر رہا ہے کہ چائے گرم ہے۔ لیکن یہ آپ نے دیکھ کر جو ہے اندازہ کیا تو گویا آپ کو عین الیقین حاصل ہوا۔ اور اگر کوئی بندہ آپ کو کہے کہ یہ جو ہے اس کپ کے اندر گرم چائے موجود ہے، دھواں نظر نہیں آ رہا، تو یہ آپ کو علم ہو گیا کہ یہ چائے گرم ہے، یہ علم الیقین ہے۔ لیکن ان دونوں کاموں کے بعد اگر آپ اس چائے کو پی لیتے ہیں تو آپ کی زبان، آپ کے ہونٹ بتا دیتے ہیں کہ یہ چیز گرم ہے، تو اس کو کہتے ہیں حق الیقین۔ تو ارشاد فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی بندگی اختیار کرو جہاں تک کہ تمہیں حق الیقین حاصل ہو جائے، اتنا یقین حاصل ہو جائے، اتنا ایمان تمہارا مضبوط ہو جائے، پکا ہو جائے، جہاں تک تم اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ تو ہمیں چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کریں۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرنے کے لیے سب سے پہلا جو قدم ہے وہ توبہ ہے۔ ارشاد فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ ارے میرے بندو، ارے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہوا ہے، اپنے اوپر ظلم کیا ہوا ہے، ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، ساری زندگی بدعمالیوں میں گزاری ہے، غفلتوں میں گزاری ہے، اپنی زندگی کا اکثر حصہ ضائع کر چکے ہیں۔ تو کوئی بات نہیں، اگر تمہارے گناہ ریت کے ذرات سے زیادہ ہیں تو پھر کیا ہوا، درختوں کے پتوں سے زیادہ ہیں تو پھر کیا ہوا، آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہے تو پھر کیا ہوا، جانوروں کے اوپر پیدا ہونے والے بالوں سے زیادہ ہیں تو پھر کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سمندر اتنا وسیع ہے کہ اگر اس میں سے ایک قطرہ بھی آ جائے تو تمہارے ان گناہوں کو دھو کر رکھ دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم میرے بندے ہو، میری بندگی اختیار کرو۔ اگر میری بندگی اختیار کرنا چاہتے ہو آج یہاں بیٹھے بیٹھے پکی سچی توبہ کر لیجئے، اپنے سابقہ زندگی سے پکی سچی توبہ کر کے آئندہ کے لیے نیکوکاری کی، پرہیزگاری کی، ایمانی اور اسلامی قرآنی زندگی گزارنے کا دل میں عہد و ارادہ کر لیجئے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ مالک آپ کے سب گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ آپ توبہ کرنے والے بنے، اللہ تعالیٰ کا کام ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ توبہ کرتا ہے پھر اس کے بعد نیکوکاری کی زندگی اختیار کر لیتا ہے، میں اس کے سابقہ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، دھو ڈالتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ضرورت ہے اس بات کی کہ آج ہم اس مجلس میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے پکی سچی توبہ کر لیں تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بندگی نصیب ہو جائے۔ دنیا کا کتنا بھی لمبا سفر ہو اس کی ابتدا پہلے قدم سے ہو جاتی ہے۔ آئیے ہم سب مل کے اللہ تعالیٰ کے حضور ندامت کے آنسو بہاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الندم توبۃ، ندامت توبہ ہے۔ اگر دل میں احساس پیدا ہو رہا ہے، ندامت پیدا ہو رہی ہے کہ میں نے زندگی غفلت میں گزاری ہے، گناہوں میں گزاری ہے، اللہ برا کیا ہے، سمجھ نہیں کی، اللہ ہمیں علم نہیں تھا، اللہ ہمیں سمجھانے والے بتانے والے نہیں تھے، میرے مولا آج ہم توبہ کرتے ہیں، دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے گا، یہ بھی توبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرما لیں گے، ہمارے گناہوں کو مٹا دیں گے، ہمیں گناہوں سے پاک صاف کر دیں گے۔ پھر ہمیں چاہیے کہ آئندہ کے لیے ہم نیکوکاری کی زندگی اختیار کریں، اللہ والوں کے ساتھ جڑ جائیں، ان کے مشوروں کے مطابق، اور ان سے پوچھ کر اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ گزاریں تاکہ ہمیں صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی بندگی حاصل ہو جائے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس عاجز فقیر کو بھی اور آپ لوگوں کو بھی اپنی سچی اور سچی بندگی عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔